خدا جانتا ہے، کوئی تیسرا نہ جانے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو قیامت میں کام آئیں گی، ورنہ کتنی نیکیاں ہمارے خیال میں تو ہوں گی، ہم نے بڑی نیکی کی ہے بھائی، ہم نے ہر سال غریبوں کو کمبل بانٹے، ہم نے لوگوں کو سویٹر، ہم نے گرم کپڑے بانٹے، لیکن پتہ چلا قیامت میں وہ دکھاوے کی وجہ سے منہ پہ مار کے جہنم میں جھونک دیے جائیں۔ ایسی نیکی کر لیا کرو جو صرف بندے اور خدا کے علاوہ کوئی تیسرا نہ جانتا۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے ایسی نیکی انشاءاللہ، ایسی نیکی کریے گا اور رشتے نبھا کے چلیے گا۔ فرمایا گیا تم پہ سب سے زیادہ حق جو ہے تمہارے گھر والوں کا ہے، گھر والوں سے فری ہو جاؤ نا، پھر رشتہ دار ہیں، پھر اعزاء قریباں ہیں، پڑوسی ہیں، پھر بستی والے ہیں، پھر شہر والے، پھر ضلع والے، پھر صوبے والے، پھر ملک والے آتے ہیں نا۔ پتا چلا سگی بہن کے بچوں کو کپڑے نصیب نہیں ہو رہے اور بھائی مینار بنوا رہا مسجد کا، اس مینار سے زیادہ ضروری ہے سگی بہن کے بچوں کو کپڑے پہنائے جائیں۔ کر جاؤ یہ کام۔ ایسی ایسی بیماریاں چل رہی ہیں، اللہ معاف کرے کہ دولت رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بندہ امریکہ میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے مشینیں لگائیں، وہ کہنے لگے 3 مہینے کا مہمان ہے تو۔ کہا کیونکہ یہ جو کینسر ہے نا 4th سٹیج میں، اب بچنا نہیں ہے، 3 مہینے رہ گئے، پھر بھی چلو جو بس کی ہے وہ کر دیتے، کچھ دوائیاں دی اور پھر طبیعت بگڑنے لگی۔ کہا 1 مہینہ رہ گیا ہے، جا اپنے بچوں میں رہ لے جا کے، تو مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ وہاں سے نکلا ہاسپٹل سے، دوستوں سے ملا کہ کسی ولی کا پتہ بتاؤ یار کہ کسی کی دعائی کام آ جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں نکلا، ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس سے کہا کہ بڑا پریشان ہوں، دعا کر دیں، اور کینسر ہے 4th سٹیج ہے۔ اس اللہ والے نے یہ نہیں کہا لے یہ تعویذ لٹکا لے گلے میں اور یہ پی لینا جا کے۔ اس نے پہلا سوال کیا کہاں رہتے ہو؟ کہا امریکہ میں۔ کہا رہائشی کہاں کے ہو؟ فلاں ملک کا ہوں۔ کتنے سال سے اپنے ملک نہیں گئے ہو؟ کہا 30 سال سے۔ کہا دولت کتنی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا ہے۔ اللہ والے نے کہا سن، اپنے وطن واپس جا اور اپنے رشتہ داروں کو 3 مہینے لگاتار روز دعوت کھلا۔ کتنے دن؟ 3 مہینے۔ کتنے دن؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ 1 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، اور اللہ والا کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے تک خرچ کر، جا کر رشتہ داروں کو کھانا کھلا۔ تجھے 30-35 سال ہو گئے وطن چھوڑ کے آئے ہوئے، تجھے دولت نے اتنا اندھا کر دیا کہ تجھے اپنوں کی یاد ہی نہیں آئی۔ واپس پلٹا وطن آیا، اس نے لنگر چلانا شروع کیا، لوگوں کو کھلانا شروع کیا، محلے میں کھڑا تھا، بارش ہو گئی، اس نے کیا دیکھا؟ رات بھر کھٹا کھٹ کی آواز آ رہی ہے، باہر نکل کے دیکھا وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ بارش کا موسم ہے، سگی بہن کے مکان کے اندر سے کھٹ پٹ برتنوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صبح تک دروازے پہ بیٹھا رہا، جیسی صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے، اس نے اپنی سگی بھانجی کو بلا کے کہا بیٹی کیا بات رات بھر کوئی سویا کیوں نہیں تھا؟ اس نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا مامو ہم تو یتیم ہو چلے ہیں، سر پہ باپ کا سایہ کی نہیں ہے، غربت کا عالم یہ ہے کہ کپڑے پورے نہیں ہوتے ہیں، ہم چھتیں کیسے مضبوط کر لیتے؟ رات بھر بارش ہوتی رہی ہے، رات بھر پانی ٹپکتا رہا، جہاں پانی گرتا تھا وہیں برتن لگاتے تھے، جہاں پانی گرتا تھا وہیں برتن لگاتے تھے، رات بھر پانی گرتا رہا، ہم برتن لگاتے رہے، مامو معذرت چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے۔ اتنا سنا کہ آنکھ میں آنسو آ گئے، سوچنے لگا لعنت ہو تیری دولت پہ کہ تیرے جیسا پیسے والا رشتہ دار ہو، سگی بہن کے سر پہ چھت بھی سلامت نہ ہو۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میری بہن کے گھر کو بنایا جائے، 6 مہینے تک مکان بنتا رہا، وہ بہن کے دروازے پہ بیٹھ کے بناتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد واپس امریکہ گیا، جا کے مشینوں کو چیک کرایا، مشینوں نے کہہ دیا اب اسے کوئی کینسر نہیں لگا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ ڈاکٹر غیرت میں آ گئے تھے یار یہ کس ڈاکٹر کا علاج ہے، 4th سٹیج میں کینسر ہے، لیکن پھر بھی بچ کے آ گیا ہے، اب کوئی کینسر کیوں نہیں ہے؟ کہا بتا تو صحیح علاج کس ڈاکٹر کا کرایا ہے؟ تو اس نے طرف کے کہا تھا جو دنیا کے طبیب ہوتے ہیں ان کی دوا جگہ فیل ہو جاتی ہے، وہاں سے رب کے حبیب کا علاج شروع ہوا کرتا ہے۔ نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تمہاری دوائیاں فیل ہو گئی تب میرے نبی کی بات کام آ گئی ہے. کہا میں رشتہ داروں کو کھلا کے آیا ہوں, اللہ نے ان کی دعا کے صدقے میں میری بیماری ختم کر دی ہے. کیا بات. کھلائیں گے انشاءاللہ, کھلائیں گے انشاءاللہ. اپنے کھانے میں دوسرے کا حصہ رکھا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سارے جائے گا. اللہ سب کو جنتی بنا دے. ہاں جی, ہم ان بے غیرتوں میں سے نہیں ہیں کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. ہم تو وہ غیرت مند لوگ ہیں, ہمیں تو ہر لمحہ ڈر لگتا ہے. پل صراط بھی پار کرنی ہے, جنت تک بھی جانا ہے. حضور نے فرمایا تھا جب بھی مانگنا رب سے جنت مانگنا, جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو جنت ضرور مانگا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ کہتا نا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے, تو جنت خود کہتی مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے. ہے نا جی. آج تو ہم بے غیرت ہو گئے, اتنی بے غیرت, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اچھا جی, خود بتاؤ, جیسے پل صراط سے عثمان غنی گزریں گے ویسے ہی پیاز کھانے والا گزر جائے گا. بولو نہیں نا. جیسے حضرت عمر گزریں گے ویسے ہم گزر جائیں گے, جیسے ابو بکر صدیق گزریں گے ایسے ہم گزر سکتے نہیں نا. جو باتیں ان کی تھی ہم نے اپنے لیے چپکا لی ہے. ہماری اوقات کیا, تیری میری اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے. 4 سجدے بھی سلامتی کے ساتھ پیشانیوں میں نہیں ہے. کوئی عبادت ہماری دکھاوے سے خالی نہیں. ہم سے بڑے بڑے لوگ اور بہت بڑے لوگ, اعلیٰ حضرت جیسے لوگ اپنے آپ سے کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. جب اعلیٰ حضرت جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے بھائی. ہم سے تو کوئی کہہ گیا بھائی تو جنتی ہے, تو اب ڈٹ کے گناہ کریں گے ڈنڈے کی چوٹ پہ. پیر صاحب کہیں گے جنتی ہے, جبکہ پیر صاحب کی اپنی مشکل میں. ہاں بھائی, جس کی اپنی پکی نہیں وہ ہماری پکی کرے گا. اپنی جنت کی فکر کیجئے گا اپنی, اور جب بھی ہاتھ اٹھا کریں اللہ ہمیں جنت دے دے گا. کیا جاتا 3 بار جنت مانگ لو. کہہ رہا مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. پورے محلے کی کھیتی کاٹ لی اور اسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا. کھڑی کھیتیاں تباہ کر دی, اسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ رہا ہے. لوگوں کی چوریاں کر کے کھا رہا ہے, اسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آیا. پل صراط سے گزرے گا نا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. ڈریں اللہ سے, خوف پیدا کریں, تیاری کرتے رہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. خیال بھی آئے تو ایسے آنا چاہیے, ایسا نہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں اس لیے میں پل صراط سے یوں جاؤں گا یوں. ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. اللہ ہمیں خیریت سے پل صراط کے ساتھ گزار دے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہے رب سلم صدائے محمد. ہے نا, یہ دعائیں مانگا کرے اللہ سے. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دے. سبحان اللہ, سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ سب کو حضور کے صدقے میں جنتی بنا دے. اس محفل میں ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو انشاءاللہ خالی نہیں جانے. محنت کرتے رہیے گا, کسی نہ کسی موڑ پہ زندگی کے وہ رنگ آئیں گے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو لینے پھر حضور آ جائیں گے. محنت کرتے رہیے گا, اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. ارے آمین نہیں کہہ رہے, میں اگر فری میں بانٹ دوں تو لے لو گے جنت. یہ لوگ بیٹھے کتنے حافظ ہیں, کتنے, 2. مدرسے میں امام صاحب کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ تقریباً 50 کے قریب بچے. لگ بھگ ادارے میں بتائے, لگ بھگ. ٹھیک ہے نا جی. کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ بولو, جنہیں پتا وہ بولتے ہیں, جنہیں نہیں پتا انہیں سنا یاد نہیں چاہیے. کہاں کھاتے ہیں کھانا؟ مدرسے میں. سبحان اللہ. آپ بھی اگر چاہتے ہو نا کہ اپنی بھی روٹی ٹھکانے لگتی رہے تو کم سے کم ایک قرآن والے کے خرچے کا حصہ اپنے ذمہ لے لو. کتنے؟ میرے حساب سے ایک بچے کا خرچ ایک مہینے کا 1000 مان لو کم سے کم, اگر اجتماعی بنایا جائے.
ایک بچے کے سال بھر کا کتنا ہوا؟ زور سے 12,000 سارے نہیں بول رہے، لگ رہا کچھ چکر میں بیٹھے. کتنے ہوئے؟ 12,000. فائدہ بتاؤ. قرآن والے جنتی لوگ ہوتے ہیں. یہ جنت کی چڑیاں، جنت کے پرندے ہوتے ہیں. دعا مانگا کرو اللہ ہر باپ کے بیٹے کو حافظ بنا دے. اور ہر باپ کو میرا مشورہ ہے، بھلے پلاٹ ایک کم خرید لینا، فیکٹری ایک کم ڈال لینا، گاڑی ایک کم لے لینا، لیکن ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنا لینا. کیوں؟ کیونکہ فیکٹریاں زمین کے اوپر کام آتی ہیں، قرآن زمین کے نیچے کام آیا کرتا ہے. زمین کے نیچے کی تیاری کیا آپ کو بتاؤ بھائی؟ کیا ہے؟ قرآن. ہم لوگ، میں سمجھ سکتا ہوں بزی ہیں، مصروف لوگ ہیں، تھکے ہوئے لوگ رہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، تو کم سے کم اتنا کر لو کہ قرآن والوں سے پیار کرنے لگ جاؤ. کس سے؟ قرآن والوں سے پیار کرو. آپ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ قرآن والوں سے پیار کرو. فائدہ؟ قیامت میں صرف 2 ہی لائنیں لگنی ہیں. کتنی لائنیں؟ 2. ایک جنت کی اور ایک جہنم. ایک جنت کی اور ایک جنت کی. جہنم. ایک لائن جنت کی اور ایک جہنم کی. جنتی جنت والی لائن میں اور جہنمی جہنم والی لائن میں. اتفاق یہ ہوگا کہ جب یہ قرآن والے جنتی لائن میں چلیں گے تو اس بستی کا کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے کبھی ان کو چائے پلا دی ہوگی، کھانا کھلا دیا ہوگا، ارے کچھ نہیں یار پانی پلا دیا ہوگا. وہ دیکھ کے کہے گا حافظ جی ادھر دیکھو. یہ دیکھیں گے جی کون؟ پہچانا؟ کہا نہیں بھیا، یا تو اپنی اپنی پڑی ہے. پہچانو، وہ تم نکلے تھے نا عیدگاہ کے گیٹ کے باہر، میں باہر کھڑا تھا، میں نے تمہیں کولڈ ڈرنک دلا دی تھی، پانی پلایا تھا، یہ چائے پلائی تھی. ہاں یاد تو آیا. کہا سنو آج اسی کا بدلہ چاہیے. کیا لے گا؟ کہا آج دیکھو تم کامیاب لائن میں اور ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں جہنم کی لائن سے نکال کے جنت والی لائن میں لے لو. یہ باتیں ہونی ہے قیامت میں. یہ سارے پڑھ لکھ کے لوگ گواہ اس بات کے. فرمایا گیا صاحب کہ یہ باتیں قیامت میں ہوں گی کہ ہمیں اس لائن سے اس لائن میں لے لو تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اب یہ دیکھیں گے کرنا کیا ہے. اب جو ان کے آگے والے لوگ ہیں نا وہ جنت میں پہنچ جائیں گے بھاگ کے، لیکن جہاں حافظ کھڑا ہوگا وہاں لائن رک جائے گی. بھائی جب یہ والا آگے نہیں جائے گا تو یہ والے کیسے نکلیں گے بھائی؟ ہے کہ ایسے ہی نہیں؟ پہلے آگے والا پھر لائن آگے جائے گی نا، تو لائن رک جائے گی. اور جب لائن رکے گی رب فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو تو صحیح یہ جنتی لوگ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ لائن رک کیوں گئی ہے؟ یہ لائن آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ فرشتے آواز دے کے کہیں گے کون ہے جو آگے نہیں جاتا ہے؟ حافظ قرآن ہاتھ اٹھا کے کہے گا میں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں. فرشتے پوچھیں گے کیوں نہیں جانا چاہتا ہے؟ سب کو جنت کی طلب ہے، سب پریشان ہے، تم آگے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو قرآن والا یہ کہے گا کہ سنو میں جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا میری ایک بار اس نے یہ مدد کی تھی کہ مجھے اس نے پانی پلا دیا تھا، اس نے کھانا کھلا دیا تھا، اس نے ایک بار مجھے کوئی چیز کھلا دی تھی. آج یہ بدلے میں جنت میں جانے کا مجھ سے صلہ مانگ رہا ہے. جاؤ رب سے جا کر کے اجازت لو، جب تک یہ نہیں جائے گا میں بھی نہیں جانے والا ہوں. فرشتے جا کے عرض کریں گے پروردگار ایک حافظ قرآن نے ضد لگا دی ہے کہ جب تک وہ اپنے جاننے والے کو لے کے نہیں جائے گا آگے نہیں جائے گا رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا اور اعلان ہوگا فرشتوں اس سے کہہ دو وہ تو ایک کی بات کرتا ہے پوری لائن پہ نگاہ ڈالے، وہ جسے کہتا جائے گا میں اس کو اپنے کرم سے جنت دیتا جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان کے کام آ جاؤ. آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ. بھائی 12 لوگ مل کر کے ایک بچے کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، ایک بندہ ایک بچے کا بھی خرچ اٹھا سکتا ہے. اور یاد رکھو مجھے 500 روپے آپ نے دیے نا ایسے کر کے لیے لو دعا کر دینا.
تو اس دعا میں اتنا اثر نہیں ہوگا جو دعا دل سے خود بخود نکلتی ہے جتنا اس میں اثر ہوا کرتا ہے. آپ یہ کام کریں, آپ قرآن والوں کے کھانے کا انتظام کریں. اگر ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا نا تو لقمے حلق کے نیچے جائیں گے, دعائیں سیدھی جا کے اللہ کے عرش سے ٹکرا جائیں گے. آپ اپنی کمائی کا پیسہ تھوڑا بہت ضرور مدرسوں میں لگایا کریں, تاکہ اگر کوئی آپ کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھائے تب بھی خدا کی رحمتیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. اپنے نصیب کے ساتھ دوسرے کا نصیب آپ جوڑ لیجئے, برکتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی اور آفتوں سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے قرآن والوں کے حوالے سے, بتا دوں, اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ لوگ کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ سارے نہیں بول رہے ہیں. میں آلریڈی کافی تھکا ہوا تھا, باقی پھر اس نے کمی پوری کر دی. اب تھوڑا سا ذرا آپ ہی ساتھ دے دیں یار. کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ مدرسے میں کھانا کھاتے ہیں. ایک باپ تو حضرت بڑا غریب تھا, اور غریب بھی اتنا نہیں تھا, لیکن اسے عشق پیدا ہوا بچے کو قرآن پڑھانا. مدرسے میں بچہ لے کر کے آگے, اور اس نے کہا حضرت جی یہ میرا بچہ مدرسے میں رہے گا. مدرسے کے محتمم نے کہا کہ ایڈمیشن بند ہو گئے, بچے پورے ہو گئے, اب ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے گنجائش؟ کہا کہ ہم 30 بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, 31 کو نہیں. اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں اٹھا سکتے. کہا بچے کہاں کھاتے ہیں؟ کہا کینٹین میں. بچے کے باپ نے کہا میرے بچے کو کھانا پکا کے مت دینا. کہا پھر؟ کہا رکھ لو, جب کینٹین میں بچے کھانا کھا کے اٹھ جایا کرے نا تو میرے بچے کو بھیج دیا کرنا جھاڑو لگنے سے پہلے, کہ جو گرا ہوا کھانا ہوا کرے گا اسی کو کھا کے میرا بچہ وقت گزار دیا کرے گا. ایسے ایسے بھی قرآن والے عشق والے پیدا ہوئے کہ گرا ہوا کھانا کھا لے گا. باپ نے یہ شرط لگا دی تو استاد بھی مان کے چلو ٹھیک ہے. 4 دن 5 دن گزرے, لیکن کہاں بچے کا پیٹ بھرنے والا. ایک دن نہ دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہا تھا, گھر کی یاد آئی, پردیس تھا, ماں کی یاد آئی, بچہ رویا. پڑوس کی ایک عورت آ گئی, بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہا بھوک لگی ہے. کہا کھانا نہیں کھایا؟ کہا پیٹ نہیں بھرا. وہ گھر لے گئی, کھانا کھلایا, بچے کو پھر ساتھ لے کے آئی. مولانا سے کہنے لگی کہ سنو میرا کوئی ہے بھی نہیں دنیا میں, اور یہ بھی پردیسی ہے, اس کی ماں نہیں ہے, میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. ایسا کرو یہ بچہ میرے گھر ڈیوٹی لگا دو, یہ میرے گھر کھا لیا کرے گا. مولانا بھی راضی ہو گیا, بچہ بھی خوش ہو گیا. بچے سے عورت کہنے لگی سن میں اکیلی ہوں, کوئی ہے نہیں بلانے والا, خود آ جایا کرنا اور کھا کے چلے جایا کرنا, مگر یاد رکھنا پہلی روٹی تیری رہے گی, دوسری روٹی میری رہے گی. کھانا کھلاتے بے شک, دعوتیں بھی کرتے, لیکن عزت نہیں دیتے لوگ. کھانا مدرسے والوں کو ڈسپوزل میں کھلایا جاتا ہے, سمجھ رہے؟ فائبر والی پلیٹ, کون سی پلیٹ؟ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کھاؤ اور پھینک دو, اور پھر کہتے برکت نہیں آئی ہے, جاؤ گارنٹی ہے میری, اگر تیرے گھر میں برکت نہ ہو قرآن والوں کو لے کر کے جاؤ, اپنے گھر کا سب سے قیمتی برتن نکالو اور قرآن والے کے آگے رکھ دو, اور اس سے کہ سن چمچ سے نہیں کھانا ہے, ہاتھ ڈال کے کھا. خدا کی قسم برتن میں صرف ہاتھ نہیں آئے گا, بلکہ ہاتھ کے ساتھ خدا کی رحمتیں اتار دی جاتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان بچوں کو اپنے گھر کے نئے برتنوں میں کھانا کھلایا, نئے برتنوں میں, اچھے برتنوں میں, اچھے برتنوں میں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پہلی روٹی تیری رہے گی, دوسری میری رہے گی. روز آ جانا, بچہ آتا رہا, جاتا رہا, پڑھتا رہا, کھاتا رہا. ایک دن وہ بھی آیا جو قسمت کی معراج ہوئی, جیسے آج یہ حافظ بنے نا, اس کا بھی تکمیل حفظ کی تلاوت ہو رہی تھی. چچا بھی بیٹھا ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, خاندان والے بیٹھے, استاد بھی بیٹھے, سب بیٹھے ہوئے, ہاتھوں میں ہار اور مالائیں لیے بیٹھے ہیں کہ جیسی بناس کی سین آئے گی فوراً گلے میں. باپ نے کہا پہلا ہار میں ڈالوں گا, میں نے اسے پالا, یہ میرا لہو ہے, اس لیے حق میرا زیادہ ہے. چچا نے کہا نہیں, یہ بیٹا تیرا ہے, بھتیجا تو میرا لگتا ہے, میرے ساتھ زیادہ انگلی پکڑ کے چلا ہے, اس لیے حق میرا بنتا ہے. لیکن خیرت ہو گئی جب آخری آیت کی بناس پر بچہ اٹھا ہے. باپ نے کہا میرے پاس آ, چچا نے کہا میرے پاس آ. بچے نے کہا نہیں, میں اس کے پاس جاؤں گا جو مجھے روز پہلی روٹی کھلاتی رہی ہے. یہ مبارکباد پہلی اس کی ہے کہ جس نے آج تک مجھے کھانا کھلایا ہے. بچہ دوڑ کے گیا, کیا دیکھتا ہے؟ اس ماں کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے. لوگوں سے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ کہا آج اس بوڑھی کا انتقال ہو گیا ہے. اتنا
ذرا سنا بچے کی آہ نکلی ہے، روتا ہوا واپس آ جاتا ہے، استاد نے سینے سے لگایا، باپ نے پیار کیا، چچا نے پیار دیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرے دن بچہ اسی گلی سے گزر رہا ہے جس گلی سے وہ ماں رہتی تھی، کیا دیکھتا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا تھا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے دیکھا ہے، بچہ ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے جنت میں تو سب نے دیکھا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اسے جنت ملی کیوں ہے؟ اتنے میں ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کے کہا میں نے اس سے رات پوچھا تھا بتا تجھے جنت کیسے مل گئی ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں پتا، لیکن خدا نے مجھے دیکھ کے کہا تو نے قرآن والے کو کھانا کھلایا ہے، میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے، خدا را قرآن پڑھیں، قرآن والوں سے پیار کریں، اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم پڑھنے والوں پہ ہی پیسہ خرچ کریں۔ آیا کرو، کہاں ہے؟ کٹھیار کتنی دور ہے یہاں سے؟ بہت دور ہے، 1800 کلومیٹر۔ ان کے ماں باپ ہیں یہاں؟ نہیں ہے، نہیں نا، آپ تو رہتے ہو نا یہاں، کبھی مدرسے آیا کرو اور کبھی بیٹا کہہ کے آواز دیا کرو، کبھی سر پہ ہاتھ رکھو، کبھی سینے سے لگاؤ، کبھی 150 ان کی جیب میں ڈال دو۔ جب ان کی جیب میں 150 روپے آپ ڈالو گے نا، قسم کھا کے کہتا ہوں ہاتھ آپ کا ہوگا، انہیں شفقت باپ کی نظر آنے لگ جائے گی، لہجہ آپ کا ہوگا، محبت باپ کی دکھائی دے گی۔ آپ یہ کر کے تو دیکھو یار، یہ کر کے تو دیکھو، ان کے لیے اتنا کر کے دیکھو۔ کبھی مدرسے آیا کرو، کبھی چیز میں جیب میں کوئی چیز ڈال کے لے آئے، لے بیٹے میری طرف سے یہ کھا لینا، میری طرف سے یہ لے لینا، میری طرف سے یہ لے لینا۔ آج تم ان کے کفیل بن جاؤ، قیامت میں حضور تمہارے کفیل بن جائیں گے، اس لیے کہ میرے مہمان کی کوئی خدمت کرے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور کوئی حضور کے مہمان کی خدمت کرے مدینے والے کو خوشی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے کریں گے، لگیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ، قرآن والوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، دین والوں کی خدمت کریں گے۔